ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر تھے، انہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے مکہ مکرمہ کے لیے روتے ہوئے پیدل ننگے پاؤں روانہ ہوئے۔ جب حرم کے شیوخ یعنی پیشواؤں نے سنا کہ وزیر صاحب مکہ پہنچنے والے ہیں، انہیں سلام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے باہر جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وزیر صاحب کی شکل و صورت بدلی ہوئی ہے، بال پرا گندہ یعنی بکھرے ہوئے ہیں، اور خاک آلود جسم اور چہرہ نہایت میلا کچیلا ہے۔ مشائخ کرام نے تعجب کرتے ہوئے ہارون رشید کے وزیر سے پوچھا، آپ نے مساکین کی طرح شکل بنا کر بغیر جوتے کے جنگلوں اور میدانوں میں پیدل سفر کیوں فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بتائیں کہ ایک بندہ جب اپنے مولا کے دروازے پر حاضری دے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں پیادہ یعنی پیدل چل کر حاضر ہوا ہوں، حق تو یہ تھا کہ سر کے بل چل کر آتا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت حرم مقدس کی تعظیم کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے
والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ جب سفر مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو انتہائی خستہ حالت میں ننگے پاؤں سوئے حرم چل پڑے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کتنا پیارا جواب عطا فرمایا کہ جب ایک غلام اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حق تو یہ ہے کہ سر کے بل چل کر آئے، میں تو پھر بھی پیدل حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً اس عظیم الشان بارگاہ کے مناسب بھی یہی ہے کہ بندہ جب وہاں جائے تو شاہانہ اور متکبرانہ انداز نہ ہو بلکہ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضری کی سعادت پائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا، پراگندہ سر، میلا کچیلا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرمین طیبین کے سفر کی سعادت کی تمنا ہر ایک عاشق کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ بعض خوش نصیبوں کی مرادیں بر آتی ہیں اور وہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد روضہ رسول کے پرکیف جلووں سے مستفیض ہوتے ہیں، اور بعض عاشقان رسول ہر وقت یاد مدینہ میں بے چین رہتے ہیں۔ بس ان کے دل میں ایک یہی آرزو ہوتی ہے کہ اذن مل جائے گر مدینے کا، اذن مل جائے گر مدینے کا، اذن مل جائے گر مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا، زخم دل اور داغ سینے کا، قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا، ذکر جب چھڑ گیا اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے، اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے، جو مسافر ہوا مدینے کا، جو مسافر ہوا کا، ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن، ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن، اذن مل جائے گا مدینے کا، اذن مل جائے گا مدینے کا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جانا، حج ہو یا عمرہ، کسی بھی نیت سے سوئے حرم قدم بڑھانا یقیناً بہت بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ایسا شخص جو اس ارادے سے گھر سے نکلے وہ فائدے ہی فائدے میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی چھما چھم برسات نصیب ہوتی ہے۔ اور جب زائر یعنی جو جانے والا ہے حرمین طیبین میں پہنچ جائے، اب تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، اس کے نصیب کا ستارہ بام عروج یعنی بلندی پر ہوتا ہے۔ اگر اسی دوران وہیں پر دم نکل جائے اور جنت البقیع میں 2 گز جگہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک اپنے نیک عمل کی نیت کے مطابق ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا، اور اگر واپس آنا ہی پڑ جائے تو مدینے میں دوبارہ جانے کا جاں فضا تصور بھی عاشقان رسول کے ذوق کی تسکین کا سامان ہو جاتا ہے۔ الغرض اس مبارک سفر کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ آئیے اس حوالے سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ گھر اسلام کا ستون ہے۔ جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا۔ جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد عیش پر ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفہم و تعظیمہ کی حاضری کی سعادت پانا ایسا انمول موقع ہے کہ یہ نصیب والوں ہی کو ملتا ہے۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ جب کسی کو یہ سفر مقدس نصیب ہو تو اپنی خوش بختی پر شکر کرتے، گناہوں کو یاد کرتے اور خوف خدا سے لرزتے کانپتے ہوئے اس امید کے ساتھ سفر کرنا چاہیے کہ حرمین طیبین کی مقدس فضاؤں میں جائیں گے، وہاں ہر وقت ہونے والی رحمتوں کی بارش میں نہائیں گے، گناہوں کو بخشوائیں گے اور اپنے تاریک دل کو جلائیں گے۔
یاد رکھیں جب ہم ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کریں گے اور ہر مقدس مقام پر اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ مگر افسوس فی زمانہ ایک تعداد ہے کہ جو اس مقدس سفر کو دوسرے عام سفروں کی طرح سمجھتی ہے۔ ان کے انداز سے تو یوں لگتا ہے جیسے معاذ اللہ وہاں بھی پکنک منانے آئے ہیں، وہی ہلا غلہ، وہی شور و غل اور نہ تھمنے والا ہنسی مذاق جاری ہوتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ جس خوش نصیب کو یہ موقع میسر آئے تو اسے اپنی سعادتوں کی معراج جان کر اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کی حد درجہ تعظیم کرے۔ اس سفر کی عظمت و اہمیت بیان کرتے ہوئے میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ گے غافل ذرا تو جا، رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ چشم سر کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس مبارک سفر پہ جانے کی سعادت نصیب ہو تو اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو کہ جس کے سبب سارا سفر ہی بیکار ہو جائے۔ بعض نادان لوگ ان مقدس مقامات پر بھی مذاق مسخری سے باز نہیں آتے اور دنیا جہان کی باتوں میں مشغول رہ کر ان کا تقدس پامال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پر بھی اپنے موبائل فون کا بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں اور بعض نادان ان مقدس مقامات پر اپنی تصاویر خود ہی بنا کر اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے تشویش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نہ جانے ایسے لوگوں کی ان حرکتوں سے کتنوں کے حج عمرہ خراب ہوتے ہوں گے اور ان کا ذوق و شوق میں خلل پیدا ہوتا ہوگا۔ اگر ہم اولیاء کاملین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے سفر حرمین کے واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حضرات انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر مناجات کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، عاجزی و انکساری اپناتے اور خوف خدا اور عشق رسول سے سرشار ہو کر کچھ اس طرح سفر مدینہ کے لیے روانہ ہوتے کہ ان کی صحبت کی برکت سے دوسرے لوگ بھی ان کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے۔ آئیے ایک نہایت ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بہیم عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت سیدنا بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم میں نے کوفہ بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں نے سنا کہ وہ اکثر
روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ العزیز تمہارے لیے نہایت نفع بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بحین عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا حال یہ ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بحین عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا، واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے ہی چیخے مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا، میں ان کے ہمراہ کیسے رہ سکوں گا؟ ہاں، ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد طائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا۔ اس نے بتایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ میں مالدار تھا، پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزہ رکھتے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے؟ کہا، پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب مل کر رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا بحین عجلی علی رحمت اللہ الوالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، بہت اچھا رفیق یعنی ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جل بہ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف جب سفر حج پر روانہ ہوتے تو ہر وقت ذکر اللہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، خوف خدا میں آنسو بہاتے، اپنے رفقا کی خوب خیر خواہی کرتے، ان کے حسن اخلاق اور عادت و کردار سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ سفر کرنے والے بھی انہی کے رنگ میں رنگ جایا کرتے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف جب کسی سفر پر جاتے، یہاں تک کہ سفر حج جیسے مبارک اور مقدس سفر پر بھی جاتے، تب بھی انہیں سفر آخرت یاد آ جایا کرتا اور فکر آخرت میں اس قدر آنسو بہاتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جبکہ ایک طرف ہم ہیں کہ سفر آخرت کے بارے میں سوچنا تو درکنار، گویا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنے
اور اس کی رنگینیوں میں بدمست رہنے کو ہی مقصد حیات سمجھ رکھا گے۔ حالانکہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کے ہر عمل پر فکر آخرت کرتا رہے، رات کو جب سونے لگے تو قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں نرم و ملائم بستر نہیں ہوگا بلکہ سخت زمین میرا بچھونا ہوگی۔ جب ٹھنڈا اور میٹھا پانی اپنے حلق سے اتارے تو محشر کی پیاس کو یاد کرے کہ اس دن حلق خشک اور زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ جس وقت گرمی کی شدت سے جینا دشوار ہو اس وقت روز محشر کی گرمی کو یاد کرے کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اس کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی سایہ میسر نہ ہوگا، دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، گرمی اور پیاس سے برا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دنیاوی معاملات شریعت کے مطابق گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کہیں سفر پر جائیں اور بالخصوص حرمین طیبین کی طرف جب جانا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہی غور کریں کہ ہمیں اپنے ساتھ رفیق کیسا رکھنا ہے، کہ جو ساتھ والا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ صحبت یہی انسان کو بدلتی ہے۔ نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور برے کی صحبت اس کو برا بناتی ہے۔ آئیے ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ کیسا رفیق رکھتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی، مجھے حج کا سفر درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو سکوں۔ فرمایا، اے بھائی، اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نشینی یعنی صحبت اختیار کرو، اور اگر ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو، اور اگر دوست درکار ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے، اور اگر توشہ یعنی زیادہ سفر چاہتے ہو تو اللہ عز و جل پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اس کا طواف کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ الاکرم نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ کاش کہ ہم بھی اس نصیحت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور سفر حج کی عظمت اور اس کے مقاصد کو سمجھنے والے بن جائیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہر سال حج و عمرہ کے مبارک سفر پر روانہ ہوتے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت اور اس کے طواف کا شرف پاتے، اور دیگر مناسک حج کی ادائیگی کے بعد روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن جب لوٹتے ہیں تو حسب سابق وہی گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہی برائیاں جوں کی توں ان میں باقی رہتی ہیں۔ ایسے افراد کو غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ ان مقدس مقامات کی بار بار حاضری کے باوجود بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارے حج و عمرے صرف نفس کی خواہش اور لوگوں کے دکھانے اور خود کو حاجی صاحب کہلوانے کے لیے کیے ہوں؟ کیونکہ لوگوں کی نظر میں کثیر حج و عمرہ کرنے اور عابد و زاہد کے نام سے متعارف ہونے کی خواہش
عبادت میں بڑی سے بڑی مشقت بھی آسان کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زادِ راہ لیے بغیر پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی ناگوار گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنا اسے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ ان کا حکم تو صرف نفس پر گرا گزرا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ اتنے سال تک حج جیسی مشکل عبادت میں نے صرف نفس کے دھوکے کا شکار ہو کر ادا کی۔ اس حکایت سے مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے اور کس قدر عاجزی کے خوگر ہوا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرمین طیبین کی حاضری مقدر کی بات ہے۔ کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جو حسرت خاک بوسی طیبہ میں آئے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں مگر جا نہیں پاتے، اور کتنے ہی غریب و نادار افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جانے کے بظاہر اسباب نہیں ہوتے مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوش نصیب لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفہم و تعظیمہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی علی رحمت اللہ القوی حج و زیارت مدینہ میں تڑپنے والے ایک شخص کا واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری یہ حسرت دل ہی میں رہی۔ 4تھے سال حج کا موسم قریب تھا، میرے دل میں زیارت حرمین شریفین کی خواہش مچل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا، میری دعا کی قبولیت کچھ اس انداز میں ہوئی کہ ایک رات جب میں سویا تو میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، مجھے رحمت عالم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا، بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی آواز اب تک کانوں میں رس گھول رہی تھی، میں بہت شاداں و فرحاں تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس زاد راہ تو ہے ہی نہیں، میں تو بالکل بے سر و سامان ہوں۔ بس اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، لیکن میں اپنی بے سر و سامانی کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات بھی بارگاہ نبوت سے حکم ہوا کہ تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر دوبارہ خواب میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو میں اپنی بے سر و سامانی کے متعلق
عرض کروں گا پاس مالو زر نہیں اڑنے کو بھی پر نہیں کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں سلام۔ چوتھی رات پھر مدینے کے تاجور سلطان بحر بر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں جلوہ گری فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہی ارشاد فرما رہے تھے تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی میرے آقا میرے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کھودو وہاں تمہارے دادا کی زرع موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرع موجود تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ میں زیادہ راہ خرید کر حجاج کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب ہمارا قافلہ سوئے حرم رواں دواں تھا۔ حرم شریف پہنچ کر مناسک حج ادا کیے۔ اب واپسی کا ارادہ تھا۔ میں وہاں کے مناظر پر الوداعی نظر ڈال رہا تھا۔ جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نوافل ادا کرنے ابتح کی جانب گیا۔ وہاں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھا تو اونگ آ گئی۔ سر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور دل کی آنکھیں کھل رہی تھی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے خوشبخت اللہ تبارک و تعالی نے تیری سعی کو قبول فرما لیا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جانا نصیب کی بات ہے۔ اس لیے جب بھی یہ پر مسرت موقع میسر آئے تو نہایت عقیدت و ادب کے ساتھ سراپا عجز و نیاز کے پیکر بن کر یہ مقدس سفر کیجیے۔ راہ میں پیش آنے والی مشکل پر صبر اور صبر اور پھر بھی صبر ہی سے کام لیجیے۔ خوب گناہوں سے بچیے، مکمل عاجزی و انکساری کے پیکر بن کر اس سفر کی برکتیں سمیٹیے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے، حتیٰ کہ رونے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز بلند ہو گئی۔ کسی نے عرض کی
یا سیدی سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی ہیں، اس قدر زور سے گریہ وزاری نہ فرمائیے۔ فرمایا کیوں نہ روؤں، شاید اللہ تبارک و تعالی میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ وہی سر بسر محشر بلندی پائے گا جو سر، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا کہ عاشقان رسول کا سفر حج کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ وہ جب سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو نہایت رقت قلبی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے لرزاں و ترساں اس بارگاہ والا تبار میں حاضر ہوتے، لباس پھٹا ہوا، سر مٹی سے اٹا ہوا، فقیر و مسکینوں کی سی صورت بنا کر وہ اس دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہی ترغیب دلائی گئی ہے کہ حاجی کو پراگندہ سر میلا کچیلا ہو کر حاضر ہونا چاہیے، جبکہ افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر نہایت عمدہ نفیس سوٹ پہن کر اس مقدس سفر کو بھی دنیا کے باقی سفروں کی طرح پکنک کا ذریعہ سمجھ کر رکھا ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو اس ادا سے عازم سفر ہوتے کہ جو ان کے ساتھ چلتا وہ بھی ان کے رنگ میں ڈھلتا چلا جاتا، رونا دھونا اور یاد خدا میں مدہوش رہنا اس کا بھی معمول بن جاتا۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی رقت قلبی کے ساتھ اس پاک بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور دعوت اسلامی کے جو ذیلی حلقہ کے 12 مدنی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے روزانہ ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے۔ آج کل جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، اسی طرح بازار بھی ان گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی گناہوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ بد کلامی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹی قسمیں، بد نگاہی سے لے کر نمازیں چھوڑنے اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جہاں زندگی کے ہر شعبے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے، وہیں بازار میں بھی اس نیکی کی دعوت سے محروم نہیں۔ اس مدنی کام کی برکت سے بازار میں بھی نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، یعنی بے نمازیوں تک نماز کی دعوت، سنتوں سے محروم افراد تک سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت پہنچانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ چوک درس دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بازاروں کا ماحول بھی سنتوں بھرا ہو سکے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول سماعت فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 3، پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کریں۔ نمبر 5، کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 6، جب بیٹھیں تو جوتا اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ نمبر 7، تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا یعنی الٹا پڑا رہا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے اور وہ اس کا تخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، داس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔